الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، دوستان عزیز، ماتم سید الشہداء علیہ السلام بنانے والوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھے یہ توفیق عطا کری کہ میں ذکر اللہ اور ذکر ائمہ معصومین، اس کی آٹھی حجت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف حاصل ہوا اور اس وحدہ لا شریک کا شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمارے دلوں میں ولایت کا چراغ روشن کیا تاکہ ہم ہدایت پا سکیں، تاکہ ہم گمراہی سے نجات پا سکیں. اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. رسول فرما رہے ہیں کہ جس کو بھی ہدایت چاہیے وہ در امام حسین پر آ جائے، اور جس کو بھی نجات چاہیے وہ سفینہ امام حسین پر سوار ہو جائے. رسول نے کلی قاعدہ بتا دیا ہے کہ جس کو بھی ہدایت چاہیے وہ امام حسین کے در پر آئے، اور جس کو بھی نجات چاہیے وہ سفینہ امام حسین پر سوار ہو جائے. اب ہم کو کسی دوسرے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رسول نے ہمیں بتا دیا ہے. ہدایت چاہیے امام حسین کے پاس آئے، نجات چاہیے امام حسین کے سفینے پہ سوار ہو جائے. دوسری جگہ رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا علی انت و شیعتی ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہے. آپ کامیابی چاہیے، علی کا دامن پکڑنا ہوگا. رسول نے دونوں حدیثوں میں پوری کلیہ قاعدہ قانون بتا دیا ہے، ہدایت کا بھی قاعدہ بتا دیا، نجات کا بھی بتا دیا، وہ کامیابی کا بھی بتا دیا. اب انسان دنیا اور آخرت میں اگر کامیاب ہونا ہے تو ادھر امام حسین کو، امام علی کو پکڑنا ضروری، اس کو پکڑنا ہونا ضروری ہے. ایک صلوات پڑھے گا محمد والے جس کو بھی ہدایت چاہیے وہ در امام حسین پر آ جائے، اور جس کو بھی نجات چاہیے وہ سفینہ امام حسین پہ سوار ہو جائے. تو وہ انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ انسان کبھی بھی اپنی راہ سے اہدنا صراط المستقیم سے منحرف نہیں ہوگا. وہ اہدنا صراط المستقیم پہ جب گامزن ہوگا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. ایک صلوات پڑھے گا محمد والے جس آیت کریمہ کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قرآن مجید کی ہے سورہ احزاب کی 56ویں آیت ہے، جس میں خالق ارض و سما، مالک کون و مکان، جس کی ذات رب العالمین ہے، جس کا وجود ارحم الراحمین ہے، وہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان لانے والوں، تم بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. اس طریقے سے درود و سلام بھیجو جس طریقے سے حق ہے، اس طریقے سے بھیجنا ضروری ہے. شک بتا رہا ہے اللہ
کہ اس طریقے سے بھیجنا ضروری جس طریقے سے بھیجنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، خدا بند متعال محمد والے محمد پر صلوات بھیج رہا ہے، وہ خدا بند متعال کہ جو خالق حقیقی ہے، جو خالق مطلق ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، وہ کسی کی پرستش نہیں کرتا، اس خدا بند متعال کا محمد والے محمد پہ درود بھیجنا، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس کا کیا ہدف ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے کہ محمد والے محمد پر وہ درود و سلام بھیج رہا ہے؟ تو عزیزان اکرامی، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان اکرامی، یہ آیت اتنی مشہور و معروف ہے کہ ہمارے بچے بچے کو یاد ہے۔ یہ آیت اتنی مشہور و معروف ہے کہ ہمارے بچے بچے کو یاد ہے۔ وہ اس لیے کہ درود و سلام پڑھنا ایک وظیفہ ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ہر مشکلات میں اس وظیفے کا استفادہ کرتا ہے تاکہ اس کی مشکلات دور ہو جائے۔ عزیزان اکرامی، ہمارے یہاں درود و سلام اتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہے، اس کے اثرات، اس کے معجزات، اس کے واقعات اتنے زیادہ بیان ہوئے اور ہمارے یہاں ثابت ہوئی ہے کہ اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اب عزیزان اکرامی، آپ یہ دیکھیں کہ صلوات اتنی عظیم عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ اس وحدہ لا شریک کے ساتھ نظر آ رہا ہے، اس وحدہ لا شریک کے ساتھ بھی نظر آ رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ خدا بند عالم بھی محمد والے محمد پر صلوات بھیج رہا ہے اور انسان اور بھی کہہ رہا ہے کہ تم محمد والے محمد پر صلوات پڑھے۔ عزیزان اکرامی، کہ خدا بند عالم محمد والے محمد پر صلوات بھیج رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ تو اس کا ہدف اس چیز سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ محمد والے محمد پہ جو صلوات بھیج رہا ہے وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کو انسان درک نہیں کر سکتا، انسان کی فطروں سے بالا ہے محمد والے محمد۔ وہ اس لیے کیونکہ خدا بند عالم صلوات بھیج رہا ہے، خدا بند عالم صلوات بھیج رہا ہے محمد والے محمد پر۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان کی عظمت کو سمجھ سکے، وہ اس لیے ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد والے محمد پر صلوات بھیج رہا ہے۔ اور عزیزان اکرامی، آپ یہ دیکھیے کہ خدا بند عالم نے کہہ دیا کہ محمد والے محمد پر صلوات پڑھے۔ اب یہ دیکھیے، اگر خدا بند عالم انسانوں کو حکم دیتا کہ تم محمد والے محمد پہ صلوات پڑھے، شاید ان کی عظمت انسان سمجھ سکتا تھا، ان کی عظمت کو انسان درک کر سکتا تھا کہ محمد والے محمد کون ہے۔ لیکن خدا کا قاعدہ قانون، خدا نے یہ کہہ دیا کہ خدا بند عالم نے محمد والے محمد پہ صلوات بھیج کر انسان کے لیے یہ کہہ دیا کہ تم محمد والے محمد کی عظمت کو درک نہیں کر سکتے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ عزیزان اکرامی، دوسری بات یہ واضح ہوتی جاتی ہے کہ وہ خدا بند عالم کہ جو خالق حقیقی ہے، کہ جس کی تصویر کائنات کا ذرہ ذرہ کا راجو یسبح للہ ما فی السماوات والارض ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، وہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، وہ کسی کی تسبیح نہیں کرتا۔ وہ اس لیے کہ خدا کا کوئی خالق نہیں ہے، خدا کا کوئی خلق کرنے والا نہیں ہے، عبادت اس کی جاتی ہے جس کا کوئی معبود ہو۔ لیکن قرآن مجید میں ہمیں دو کام ایسے ملتے ہیں کہ جو خدا بند عالم انجام دے رہا ہے اور انسانوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ تم وہ کام کو انجام دو۔ پہلا کام محمد والے محمد پر درود پڑھنا اور محمد والے محمد کے دشمنوں پر لعنت کرنا۔ دو کام ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ خدا بند عالم نے کہا کہ انسان تم ان دو کاموں کو انجام دو، پہلا محمد والے محمد کے اوپر صلوات پڑھنا
اور محمد والے محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرنا۔ اب عزیزان گرامی، جو بھی انسان خداوند عالم کے اس کہنے پہ عمل کرے گا کہ محمد والے محمد کے اوپر صلوات پڑھے گا اور محمد والے محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ عزیزان گرامی، بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام کے پیکر کو خداوند عالم نے تیار کیا، وہ ملائکہ سے مخاطب ہونے کے بعد حکم دیا کہ ملائکہ، جیسے ہی میں آدم کے پیکر میں روح کو پھونکوں، تم تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر جانا، تمام کے تمام فرشتے سجدہ آدم کو کرنا۔ اب جیسے ہی جناب آدم علیہ السلام کے پیکر میں خداوند متعال نے روح کو پھونکا، تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر گئے۔ جیسے ہی سجدے میں گرے، اب فرشتوں کے ذہن میں ایک تصور آنا شروع ہوا کہ جس کی وجہ سے جناب آدم کی خلقت ہوئی، جس کی وجہ سے ہماری خلقت ہوئی، جس کی وجہ سے یہ کائنات خلقت ہوئی، جب اس خداوند عالم جس کی وجہ سے ہماری خلقت ہوئی کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب خداوند عالم اس کو خلق کرے گا، جب اس کو دنیا میں بھیجے گا، شاید اس وقت میں ہمیں سجدے کا حکم دے گا، شاید اس وقت بھی ہمیں سجدے کا حکم دے گا۔ لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم نے زمین پہ بھیجا، فرشتوں کو حکم نہیں دیا کہ تم سجدہ کرو، تم سجدہ کرو، لیکن خداوند عالم نے ایک ایسا حکم دیا کہ جس میں خداوند عالم خود بھی شامل ہے، ایک ایسا حکم دیا کہ جو خداوند عالم خود بھی شامل ہے۔ کیا کہا؟ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیونکہ جناب آدم علیہ السلام کو فقط سجدہ ملائکہ نے کیا تھا، لیکن محمد والے محمد پہ جو درود بھیج رہا ہے، خداوند عالم بھی شامل ہے، فرشتے بھی شامل ہے اور انسان بھی شامل ہے۔ عزیزان گرامی، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے لیے ایک عظیم چیز کا انتخاب کرتے ہیں، جو بھی انسان کی فطرت ہے کہ بڑے لوگ اپنے لیے اچھی چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں، اسی طریقے سے خداوند عالم نے بھی اپنے لیے ایک اچھی چیز کا انتخاب کرا ہے، وہ کیا ہے؟ محمد والے محمد پہ صلوات پڑھنا۔ اب عزیزان گرامی، کوئی عبادت بلند ہو یا نہ ہو، کوئی عبادت بلند ہو یا نہ ہو، جتنی بڑی عبادت صلوات اور لعنت کرنا ہے، اس سے بڑی عبادت نہیں ہو سکتی۔ وہ اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ خداوند عالم خود بھی انجام دے رہا ہے، اور ہمارے لیے باعث فخر یہ ہے کہ جو کام خداوند عالم انجام دے رہا ہے اس کو بھی ہم کو انجام دینا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ خداوند عالم انجام دے رہا ہے کہ محمد والے محمد پر صلوات پڑھنا اور محمد والے محمد کے دشمنوں پر لعنت کرنا، یہ خدا کا کار ہے۔ جب خدا بند عالم نے ہمیں حکم دے دیا کہ تم محمد والے محمد پہ صلوات کرے، محمد والے محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرے، تو اس کا عظیم مرتبہ بہت ہے۔ اب وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب وہ محمد والے محمد پہ درود پڑھتا ہے تو اس کے اوپر برکتیں بھی نازل ہوتی ہے، رحمتیں بھی نازل ہوتی ہے، اور دعائیں مغفرت بھی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، ارشاد القلوب میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک یہودی امام علی علیہ السلام کے پاس آیا، آنے کے بعد رسول امام علی سے کہتا ہے کہ آپ اپنے نبی کو تمام انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، جبکہ جناب آدم علیہ السلام کے لیے خداوند متعال نے سجدے کا حکم دیا ہے اور آپ کے نبی کے لیے کوئی سجدے کا حکم نہیں دیا۔ تو امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جناب آدم علیہ السلام کے لیے خدا نے سجدے کا حکم دیا ہے، لیکن جو عظمت، جو فضیلت رسول خدا کا خداوند عالم نے عطا کی ہے وہ کسی بھی نبی کو نہیں دی، نہ آدم کو دی ہے، نہ شیش کو دی ہے، نہ عیسیٰ کو دی ہے، نہ ابراہیم کو دی ہے، نہ نوح کو دی ہے، نہ زکریا کو دی ہے، نہ جناب یونس کو دی ہے۔ کسی بھی نبی کو اتنی عظمت نہیں دی جو عظمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے۔ وہ اس لیے کہ
खुदावंद आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे सलावत भेज रहा है, मोहम्मद वाले मोहम्मद पे सलावत भेज रहा है। अब अजीजान इकरामी मोहम्मद वाले मोहम्मद पे जो सलावत भेज रहा है और जनाब आदम को जो खुदावंद आलम ने सजदा कराया था, जनाब आदम अलैहिस्सलाम के लिए जो सजदा हुआ था वो एक मरतबा हुआ था, लेकिन रसूल खुदा के लिए फजीलत अता की है कि जब तक रोज़े क़यामत तक इंसान का वजूद जिंदा है, खुदा का वजूद है, खुदा का वजूद है, जब तक मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलावत पढ़ती जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, सलावात की इतनी अज़मत है, इतनी फजीलत है। रिवायत में मिलता है कि खुदावंद आलम ने एक फरिश्ते को खल्क़ किया है। उस फरिश्ते की जो शक्ल है वो बिल्कुल मुर्गे की तरह है और उसके जो जाए मकाम है वो शजरे तूबा पे बैठता है। जब कोई बंदा मोमिन मोहम्मद वाले मोहम्मद का सलावात पढ़ता है तो वो अपने मकाम से उड़ता है और दरियाए मुश्को अंबर में गोता लगाता है। दरियाए मुश्को अंबर में गोता लगाने के बाद वो परवाज करता है और परवाज करने के बाद उसके परों से जो कतरे गिरते हैं, हर कतरे के बदले खुदावंद आलम एक फरिश्ते को खल्क़ करता है और उनसे हुक्म देता है कि फरिश्तों, इस बंदे ने जिस बंदे ने मोहम्मद वाले मोहम्मद पे सलावत भेजी है उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करो, उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करो, उसके लिए दुआ रहमत करो। एक सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप आगे आ जाए, आगे आ जाए, सलावत पढ़ते हुए आप आगे आ जाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं मेराज पे गया, मैं पहले आसमान पे पहुंचा, दूसरे आसमान पे पहुंचा, तीसरे आसमान पे पहुंचा, चौथे आसमान पे पहुंचा, पांचवा आसमान पे जब मैं पहुंचा, मैंने देखा एक फरिश्ता है कि जिसके 1000 हाथ हैं और हर हाथ में 1000 उंगलियां हैं और वो किसी हिसाब किताब में मशगूल है। वो किसी हिसाब किताब में मशगूल है। मैंने जिब्रील से पूछा है, जिब्रील अमीन, ये जो फरिश्ता किस चीज में मशगूल है? तो जनाब जिब्रील अमीन कहते हैं कि खुदावंद आलम ने इसको इस चीज पे मामूल किया है कि रोजे अव्वल से लेकर अब तक खुदा इस आसमान से जो बारिशें हुई है उनके कतरों का हिसाब लिखता है, उसके कतरों का हिसाब लिखता है। रसूल खुदा उस फरिश्ते से मुखातब हुए होने के बाद उससे सवाल करते हैं कि फरिश्ते, तुझको ये मालूम है कि रोजे अव्वल से लेकर रोजे आज तक कितने बारिश के कतरे जमीन पे गिरे हैं? वो जवाब देता है कि या रसूलुल्लाह, मुझे मालूम है कि कितने कतरे बारिश के जमीन पे गिरे, बल्कि मुझे ये भी मालूम है कितने कतरे दरिया में गिरे हैं, कितने पहाड़ों पे गिरे हैं, कितने आबादी में गिरे हैं, कितने सहरा में गिरे, मुझे सब मालूम है। फिर रसूल खुदा उससे सवाल करते हैं कि तुझे ये बता, तुझे कोई ऐसा काम भी है जिसको तू शुमार नहीं कर सकता? उसने कहा गया रसूलुल्लाह, मुझे मालूम है एक ऐसा काम है कि जिसको मैं शुमार नहीं कर सकता। रसूल खुदा उससे पूछते हैं कि वो कौन सा काम है? कहता है कि जब आपकी उम्मती, आपके चाहने वाले जब एक जगह पे जमा होते हैं और आपका नाम आने के बाद आपके ऊपर सलावत पढ़ते हैं तो उस सलावत के सवाब में शुमार नहीं कर सकता, उस सलावत के सवाब में शुमार नहीं कर सकते। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले अब अज़ीज़ान गिरामी, सलावत एक मुस्तकिल इबादत है। हर इबादत का एक वक्त मुय्यन होता है। नमाज का वक्त वो मुय्यन, हज का वक्त वो मुय्यन, ज़कात का वक्त वो मुय्यन, रोज़े का वक्त वो मुय्यन, लेकिन सलावत का कोई वक्त मुय्यन नहीं है। सलावत का वक्त कोई मुय्यन, इसका क्या फलसफा है? तो शायद खुदावंद आलम इंसानों को ये कहना चाहता है कि सलावत का वक्त मैंने इसलिए मुय्यन नहीं करा कि तुम हर वक्त सवाब कमाते रहो, अपने नामे अमान उस सवाब का नामे अमान अपने सवाब को दर्ज करते रहो। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले।
اپنی نماز میں روزانہ جو پنجگانہ نماز ہے اس میں صلوات پڑھتا ہے، تشہد کے بعد صلوات ضرور پڑھتا ہے، اور تشہد میں صلوات پڑھنا واجب ہے، تشہد میں صلوات پڑھنا واجب ہے۔ اب عزیزان گرامی، جو بھی محمد والے محمد پہ صلوات پڑھے گا اس کی عبادت قبول ہے، اس کی نماز قبول ہے، اور جو محمد والے محمد پہ صلوات نہیں پڑھے گا اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ نماز کی قبولیت کی وجہ محمد والے محمد پہ صلوات پڑھنا ہے۔ نماز کی قبولیت کی وجہ محمد والے محمد پہ صلوات پڑھنا ہے۔ اب عزیزان گرامی، جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول، اور جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال و فضول، ایک صلوات پڑھے گا۔ عزیزان گرامی، انسان جب محمد والے محمد پہ صلوات پڑھتا ہے تو وہ چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو امیر ہو جاتا ہے، غنی ہی کیوں نہ ہو غنی سے غنی تر ہو جاتا ہے، کیونکہ برکتیں محمد والے محمد ہے، کیونکہ وہ محمد والے محمد پہ صلوات پڑھ رہا ہے تو خدا اس کو آسمان سے رزق دیتا ہے۔ اسی طریقے سے تاریخ اسلام میں جب میں نے ایک واقعہ پڑھا میں بہت خوش ہوا۔ وہ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ ایک فقیر تھا، وہ بہت ہی فقیر تھا، اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا، بہت پریشان، روز جاتا ہے روزی روٹی کی تلاش میں لیکن روزی روٹی نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ رات خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک صحرا ہے، اس صحرا میں کچھ کرسیاں ہیں، اس کرسیوں پہ کچھ شخصیت بیٹھی ہوئی ہے۔ اب وہ ایک صاحب سے معلوم کرتا ہے کہ یہ کرسیوں پہ کون ہے، تو صاحب جواب دیتے ہیں کہ وہ اس کرسی پہ جناب آدم بیٹھے ہیں، اس کرسی پہ جناب عیسیٰ بیٹھے ہیں، اس کرسی پہ جناب نوح بیٹھے ہوئے ہیں، اس کرسی پہ جناب ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کرسی پہ جناب عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ پوچھتا ہے کہ جو وسط میں ہے وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب وہ رسول خدا کی خدمت میں جاتا ہے، جانے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کو امتی ہوں، میں بہت ہی تندرست ہوں، میرے پاس روزی روٹی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو رسول خدا کہتے ہیں میں تجھ کو ایک عمل ایسا بتاتا ہوں کہ تو اس عمل کو انجام دے گا، خدا تجھے آسمان سے رزق عطا کرے گا، تجھ کو آسمان سے رزق عطا کرے گا۔ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ وہ عمل بتا دیجیے۔ تو رسول خدا علیہ السلام کہتا ہے کہ تم محمد والے محمد پر صلوات پڑھ، جتنی کثرت سے تم محمد والے محمد پر صلوات پڑھے گا خدا تجھے آسمان سے روزی عطا کرے گا۔ اب وہ خواب سے بیدار ہوا، بیدار ہونے کے بعد اپنی بیوی سے بتایا کہ میں نے خواب میں اس طریقے سے دیکھا، کچھ کرسیاں نشین آدمی تھے، میں ان کے بارے میں معلوم کرا، رسول خدا نے مجھے ایک عمل بتایا ہے، وہ عمل اس طریقے سے ہے کہ محمد والے محمد پہ صلوات پڑھے، محمد والے محمد پہ صلوات پڑھے۔ اب جس طریقے سے وہ روز جاتا ہے روزے کی تلاش میں، آج بھی روزے کی تلاش میں جا رہا ہے۔ آج پہلے روزے کی تلاش میں جاتا تھا، خاموش جاتا تھا، لیکن آج اس کا طریقہ الگ ہے۔ آج محمد والے محمد پہ صلوات پڑھ رہا جا رہا ہے، محمد والے محمد پہ صلوات پڑھ رہا جا رہا ہے، روزی کی تلاش میں ہے، تھک جاتا ہے، پیڑ کے نیچے بیٹھتا ہے، پھر جاتا ہے آگے۔ اب آگے جاتا ہے کہ اس کا ایک پاؤں جو ہے ایک پتھر پہ لگتا ہے، وہ پتھر تھوڑی دور جا کے گر جاتا ہے۔ جب وہ پتھر کی جگہ پہ دیکھتا ہے کہ ایک گڑھا ہے، اس گڑھے کے اندر اشرفیاں ہیں، جواہرات ہیں۔ اب وہ چاہتا ہے کہ اس کو میں اٹھا لوں، لیکن رسول کی بات یاد آ جاتی ہے کہ رسول نے وعدہ کرا کہ آسمان سے تجھے روزی عطا کروں گا، مجھے زمین سے نہیں چاہیے، مجھے زمین سے نہیں چاہیے، مجھے آسمان سے چاہیے۔ اب وہ جو ہے واپس پتھر کو اس کی جگہ پہ رکھتا ہے، اپنے گھر واپس آ جاتا ہے، اور پورا کا پورا ماجرا آنے کے بعد اپنی بیوی سے پورا ماجرا بتاتا ہے کہ میں فلاں جگہ گیا، آرام کرا، اس والا جگہ پہ میں نے پتھر میرا پاؤں پتھر پہ لگا، پتھر اپنی جگہ سے ہٹا، ہٹنے کے بعد میں نے جب دیکھا وہاں پہ اشرفیاں تھیں، تو اس کا جو پڑوسی تھا وہ ایک یہودی تھا، اس کا ایک پڑوسی تھا جو یہودی تھا، اس نے ساری باتیں سنی، وہ جلدی جلدی بھاگا، اس جگہ پہ پہنچا، دیکھا تو گھڑا تو تھا لیکن اس کے اندر اشرفیاں نہیں تھی، اس کے اندر سانپ و بچھو تھے۔
اور اس کے اندر سانپ و بچھو تھے اور وہ سوچا کہ شاید یہ مجھے اس نے کہانی بنائی ہے مجھے مارنے کے لیے، اور وہ گھڑا اپنے ساتھ لایا، اپنے گھر پہ لے کے آ گیا۔ اب عزیزان گرامی جب اپنے گھر پہ لانے کے بعد اپنی چھت پہ گیا، اس کے صحن میں ڈالنا شروع کرا، اس کے صحن میں ڈالنا شروع کرا۔ اب وہ سو رہا تھا، جیسے اس نے اس کے ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، جیسے ہی اس نے اپنی چھت سے اس کے صحن میں وہ سانپوں کو ڈالنا شروع کرا تو سانپ آسمان سے آ تو رہے لیکن زمین پر اشرفیاں بن رہی ہے، آسمان سے بچھو آ رہے ہیں، وہاں پہ جوہرات بن رہے ہیں۔ اب اس کے کانوں میں آواز آتی ہے، دیکھتا ہے آسمان سے رزق آ رہا ہے، آسمان سے اشرفی آ رہی ہے، خدا کا شکر کرتا ہے اور صلوات پڑھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اب عزیزان گرامی آپ یہ دیکھیے کہ ایک غریب آدمی، صلوات کتنی فضیلت ہے، ایک غریب آدمی کو امیر کر دیتا ہے۔ اور جب اس نے یہودی نے یہ معاشرہ دیکھا کہ میں نے بچھو کو پھینکا تھا، میں نے سانپوں کو پھینکا تھا، لیکن جیسے ہی زمین پہ آ رہے ہیں وہ اشرفے میں بدل رہے ہیں، تو اس نے اس معاشرے کو دیکھنے کے بعد اس اپنے ہمسائے کے ہاتھ میں مسلمان ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی جس طریقے سے صلوات کی برکت یہ ہے کہ ایک غریب کو امیر کر دیتا ہے اور ایک یہودی کو مسلمان کر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی قرآن مجید میں آیا ہے کہ اپنی آوازیں رسول خدا کی آواز سے بلند نہ کرو، اپنی آوازیں رسول خدا کی آواز سے بلند نہ کرو، لیکن رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ خدا میرے آل کے اوپر صلوات پڑھے تو بآوازیں بلند پڑھے۔ میرے اوپر جب بھی صلوات پڑھے بآوازیں بلند پڑھے، اس سے دلوں سے نفاق دور ہوتا ہے، اس سے گناہ کم ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی اور روایتوں میں ہمیں یہ ملا ہے کہ جب بھی کوئی بھی بندے خدا بندے عالم سے دعا مانگے تو اول اور آخر میں صلوات ضرور پڑھے، وہ اس لیے کہ خدا بندے عالم دعا کو قبول کرتا ہے، اور وہ خدا بندے عالم کہ جو خالق حقیقی ہے اور اس کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اول اور آخر کی دعا کو قبول کرے، وسط میں دعا کو قبول کرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دعاؤں کی قبولیت محمد والے محمد کے صلوات پڑھنے سے ہے۔ ایک صلوات پڑھنے۔ عزیزان گرامی روایتوں میں بہت ساری روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ جو صلوات کی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کروں، وہ روایت اس طریقے سے ہے کہ جو بندے خدا محمد والے محمد پر صلوات پڑھے اور خدا بندے عالم اس بندے کو 400 سال کی زندگی عطا کرے، وہ ان 400 سال میں کسی چیز کا کلام نہ کرے، اور 400 سال کے بعد وہ دوبارہ محمد والے محمد پر صلوات پڑھے تو فرشتے اس سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں بندے مومن ابھی خاموش ہو جا، ہم نے تیرے 400 سال پہلے جو تم نے صلوات پڑھی تھی اس کا ثواب ابھی تک نہیں لکھ سکے ہیں، اس کا ثواب ہم ابھی تک نہیں لکھ سکے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے نا۔ عزیزان گرامی آپ یہ دیکھیے کہ صلوات کی بہت ساری برکتیں ہیں، عذاب کو دور کرتی ہے، فشار قبر سے بچاتی ہے، پورے صراط سے آپ کو لے جائے گی۔ عزیزان گرامی روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب آدم کی جو توبہ قبول ہوئی صلوات کی وجہ سے ہوئی، جناب ابراہیم کو آتش نمرود سے جو نجات ملی وہ صلوات کی برکت سے ہے، جناب یعقوب علیہ السلام کو جو جناب یعقوب اور جناب یوسف میں جو ملا ہوا ہے وہ جو صلوات کی وجہ سے ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد والے عزیزان گرامی ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ ایک عورت ہے جس کی ایک جوان لڑکی تھی، اس جوان لڑکی کا انتقال ہو گیا، ہونے کے بعد اس نے اپنی لڑکی کو خواب میں دیکھا کہ وہ بہت ہی عذاب میں مبتلا ہے،
جو اس نے دنیا میں عذاب گناہ کرے تھے ان عذابوں میں مبتلا ہے. اب وہ خواب سے بیدار ہوئی. بیدار ہونے کے بعد بہت پریشان ہوئی, اپنی بیٹی کے لیے بہت گریہ کرنے لگی. کچھ دنوں بعد اس نے اپنی بیٹی کو دوبارہ خواب میں دیکھا, لیکن آج کیفیت الگ ہے. آج وہ خوشحال ہے, بہت ہی شاد, اس کو طرح طرح کی نعمتیں مل رہی ہے. اس نے اپنی بیٹی سے سوال کرا خواب میں کہ بیٹی, جب میں نے تجھ کو پہلی مرتبہ دیکھا تو عذاب میں مبتلا تھی, تو عذاب میں مبتلا تھی. آج میں خواب میں دیکھ رہی ہوں تو بڑی خوشحال ہے, تیرے پہ نعمتیں نازل ہو رہی ہیں, برکتیں نازل ہو رہی ہیں, اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مادر گرامی, جب آپ نے مجھ کو پہلے مرتبہ دیکھا تو مجھ کو عذاب میں مبتلا تو تھی, لیکن اس کے بعد ایک بندے خدا اس قبرستان میں آیا. آنے کے بعد محمد والے محمد پہ صلوات پڑھا, اور ان مدفون قبرستان کے اوپر اس نے ارسال کرا, خدا بند عالم نے اس کی برکت کی وجہ سے اس قبرستان سے عذاب کو ہٹا لیا ہے اور ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے. صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. تو پتہ یہ چلا کہ عذاب سے نجات چاہیے تو صلوات پڑھتے رہیے. ایک صلوات پڑھے عزیزان گرامی, صلوات کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان ہوئی ہیں, بہت ہی زیادہ, جس کا انسان بیان نہیں کر سکتا کہ صلوات کتنی فضیلت عمل ہے. جس کے سارے عمل جو محمد والے محمد پر صلوات پڑھے گا اس کے سارے اعمال قبول ہوں گے, وہ پورے صراط سے بآسانی چلا جائے گا, اس کی بشارے قبر آسان ہو جائے گی. بہت سارے فضیلت بیان ہوئی ہے. عزیزان گرامی, انہی میں سے ایک واقعہ مجھے ملتا ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام, ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد, جناب موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو فرعون سے آزاد ہو کر دریائے نیل کی طرف پہنچتے ہیں. دریائے نیل ہے, اب لوگ پریشان کے سامنے دریائے نیل ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, جائے تو جائے کہاں, پریشان ہے. جناب موسیٰ پہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پھنسا دیا, آپ نے ہمیں پھنسا دیا, سامنے دریا ہے, پیچھے لشکر ہے, تو نجات کیسے ملے گی؟ اب رسول جناب موسیٰ بارگاہ خدا بند عالم میں دعا ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں. پھیلانے کے بعد خدا سے دعا کرتے ہیں, خدا بند متعال ہماری کمک کرے, ہماری مدد کرے کہ لشکر سے کیسے نجات پائے. تو جبریل امین جناب موسیٰ پہ وہی لے کے آتے ہیں کہ اے موسیٰ, تم محمد والے محمد پہ صلوات پڑھے اور اپنے عصا کو دریا میں مارے. ایسا ہی جناب موسیٰ علیہ السلام نے صلوات پڑھا, دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا, لیکن یہ قوم بہت ہی مطلب پرست تھی. اب انہوں نے کہا کہ ہماری قوم میں 12 قبیلے ہیں, ہم کو ہر قبیلے کو ایک راستہ چاہیے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر صلوات پڑھا, 12 راستے بنائے. پھر اس قوم نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے ایک قبیلہ ہم سے پہلے پہنچ جائے اور ایک قبیلہ بعد میں لے جائے. ان چشموں کے اس راستوں کے درمیان تو دریچے بھی بنا دے, یہ راستوں کھڑکیاں بھی بنا دے کہ تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کون سا قبیلہ کہاں تک پہنچا. اب صلوات پڑھی, پھر دریچے بن گئے. اب عزیزان گرامی, آپ یہ دیکھیے کہ جس طریقے سے محمد والے محمد کی برکت سے دریا میں راستہ بن گیا ہے, اور وہ انسان جس کے دل میں ولایت امیر المومنین ہوگی تو وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا, آخرت میں بھی کامیاب ہوگا اس صلوات کے ذریعے سے. کیونکہ صلوات انسان کو اس منزل تک پہنچا سکتی ہے کہ جہاں تک انسان گمان نہیں کر سکتا. اس منزل تک پہنچا سکتی ہے کہ جہاں تک انسان گمان نہیں کر سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد.
عزیزان گرامی، میں نے آپ کی زحمت تمام کی. جتنے فضیلت فضائل ان اہل بیت علیہ السلام کے ہیں، کبھی آئے تطہیر کی شکل میں آئے، کبھی مباہلے کی شکل میں آئے. عزیزان گرامی، خدا بند عالم نے فقط ایک چیز کو طلب کرا تھا اہل بیت کے لیے، وہ ہے مودت. لیکن ان مسلمانوں نے مودت کے بدلے ان اہل بیت علیہ السلام پہ مظالم ووٹ ڈھائے. ہاں باب اعظم، یہ قافلہ 28 رجب کو مدینے سے چلا ہے اور 2 محرم کو وارد کربلا ہوا. 7 محرم کو خیام حسینی میں پانی ختم ہو گیا ہے. روز عاشور نمودار ہوتی ہے. جناب علی اکبر اذان دیتے ہیں، آپ شہادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کبھی حبیب ابن مظاہر جاتے ہیں، کبھی اونو محمد جاتے ہیں، واپس نہیں آتے. کبھی جون جاتے ہیں، واپس نہیں آتے. یہاں تک کہ جناب علی اکبر جاتے ہیں، واپس نہیں آتے. یہ منظر سکینہ دیکھ رہی ہے کہ جو بھی جا رہا ہے واپس نہیں آیا. چچا گئے وہ واپس نہیں آئے، جناب بھیا علی اکبر گئے وہ واپس نہیں آئے، بھیا اونو محمد گئے وہ واپس نہیں آئے. اور باب اعظم یہاں تک کہ جناب علی اصغر گئے وہ واپس نہیں آئے. اور باب اعظم عصر عاشور آئی، امام حسین خیام حسینی میں آتے ہیں. آنے کے بعد بیویوں سے رخصت ہوتے ہیں، اب اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں. گھوڑے سے کہتے ہیں گھوڑے اے ذوالجناح مقتل کی طرف چلتے ہیں. اب عزیزان اور باب اعظم، لیکن گھوڑا قدموں کو آگے نہیں بڑھاتا. امام حسین گھوڑے سے کہتے ہیں ذوالجناح یہ تیری آخری سواری حسین، اس کے بعد تیرے اوپر سوار نہیں ہوگا. حسین تیرے اوپر اب آخری بار، حسین تیرے اوپر اب سوار نہیں ہوگا، تیری آخری سواری ہے. ذوالجناح نے اپنے منہ کو پاؤں کی طرف اشارہ کرا، کہا کہ مولا آپ کی 4 سالہ بچی میرے پاؤں پہ لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے میں بابا کے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا. صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. اور باب اعظم خدا کوئی غم نہ دے، صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جا. اب امام حسین گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں سکینہ اے سکینہ، آج کے بعد دستور بدل گیا ہے. شہزادہ علی اصغر میرے سینے پہ سوئے گا، تم مادر گرامی کے سینے پہ سو جانا. جناب سکینہ کہتی ہے بابا آخری مرتبہ اپنے سینے پہ سلا لیجئے. امام حسین کربلا کی زمین پہ لیٹ جاتے ہیں، بی بی کو اپنے سینے پہ سلاتے ہیں. سلانے کے بعد بی بی امام حسین کے سینے پہ سو جاتی ہے، خواب میں دیکھتی ہے اور بیدار ہونے کے بعد کہتی ہے بابا آپ مقتل میں چلے جائیں. امام حسین سوال کرتے ہیں بی بی اے بیٹی ابھی کیا ہوا؟ ابھی آپ نے مجھے منع کرا تھا مقتل کی طرف جانے کو، ابھی آپ مجھے جانے کی اجازت دے رہی ہیں. تو بی بی کہتی ہے بابا میں نے عالم خواب میں دیکھا دادی سیدہ کہہ رہی ہے بی بی میرے حسین کو آنے دے، میں نے اس کا مقتل اپنے بالوں سے صاف کرا ہے، میں نے اس کا مقتل اپنے بالوں سے صاف کرایا. اور باب اعظم بعد شہادت امام حسین اس بیوی پہ بہت ظلم ہوا ہے. کبھی اس بیوی کے دامن میں آگ لگی ہے، کبھی اس بیوی کے کانوں سے بالیں چھینی ہے. اور باب اعظم اس بیوی نے بہت کبھی تماچے کھائے ہیں، کبھی تازیانے کھائے ہیں. اور باب اعظم خدا کو یہ غم نہ دے سوائے غم سید شہداء کے. یہ قافلہ کوفہ سے جب شام کی طرف گیا ہے، کچھ ہی دور پہ گیا تھا کہ جس نیزے پہ امام حسین علیہ السلام کا سر تھا وہ اس نیزے بردار سے زمین پہ گر جاتا ہے. ہم نیزے بردار چاہتا ہے کہ سر امام حسین کو اٹھائے، لیکن سر امام حسین اٹھتا نہیں ہے. سب نے کوششیں کری لیکن امام حسین کا سر زمین سے بلند نہیں ہوتا. شمر تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آتا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے سید سجاد تمہارے باپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ اب سید سجاد امام حسین کے پاس آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھے؟ آپ کے جوان بیٹے میں تازیانے کھانے کی طاقت نہیں ہے. اے بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ سر امام حسین سے آواز آتی ہے اے سید سجاد میں کیسے آگے بڑھوں؟ میری 4 سالہ بچی میری 4 سالہ بچی اونٹ سے گر گئی ہے.
اب یہ آواز کا جناب زینب کے کانوں میں آواز جانی تھی. اب جناب زینب جناب ام کلثوم اونٹوں سے اترتی ہیں. اترنے سے بعد جناب سکینہ کی تلاش میں جاتی ہے. جانے کے بعد جناب سکینہ کو آواز دیتی ہے دختر کہاں پر ہو؟ اے سکینہ کہاں پر ہو؟ اے سکینہ کہاں پر ہو؟ کچھ ہی دور جاتی ہے, دیکھتی ہے کہ ایک ضعیفہ ہے جو ایک بچی کو اپنے گود میں لی ہوئی ہے. ایک بچی ہے, ایک ضعیفہ ہے جو ایک بچی کو اپنی گود میں لی ہوئی ہے. اس کے بالوں کو صاف کر رہی ہے, اس کے رخساروں کو صاف کر رہی ہے. آگے بڑھ کے دیکھا وہ بچی کوئی اور نہیں سکینہ ہے. اب جناب زینب کہتی ہے ضعیفہ اس عالم غربت میں جس نے اس بچی پہ اتنے ظلم اٹھائے, کسی نے تازیانے مارے, کسی نے تماچے مارے, کسی نے گوشوارے چھینے, اس عالم غربت میں تو نے اس بچی کے ساتھ اتنی مہر و محبت سے برتاؤ کیا. خدا تیرا خیر کرے. اے بی بی تو کون ہے؟ یہ کہنا تھا جناب اس ضعیفہ نے اپنے منہ سے نقاب کو ہٹایا. جیسے ہی نقاب کو ہٹانا تھا جناب زینب نے دیکھا یہ ماں سیدہ ہے. وہ کہتی ہے ماں سیدہ اب آئیو. جب آیا مارا گیا, جب بھیا عباس مارے گئے, جب بھتیجا علی اکبر مارا گیا, اب آئیو. جناب سیدہ کہتی ہے اے بیٹی میں تیرے ساتھ مدینے سے اب تک تیرے ساتھ ہوں. اور باب ازاں ایک سفر پہ یہ قافلہ شام میں وارد ہوا ہے. ایک سفر پہ یہ قافلہ شام میں وارد ہوا ہے. شام سے پہلے اس قافلے کو روک دیا گیا ہے. بی بی زینب پوچھتی ہے کہ اس قافلے کو کیوں روکا گیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ ابھی بازار کو سجایا جا رہا ہے. بی بی طرف جاتی ہے, کہتی ہے کہ کہاں عظمتوں کی مالکہ, کہاں بازار شاہ, کہاں. بی بی کہتی ہے سید سجاد کے پاس آتی ہے, کہتی ہے کہ شمری سے کہو کہ ہمیں بازار سے نہ لے جایا جائے. لیکن شمری یہ بات نہیں سنتا. ان بیویوں کو, امام حسین کے قافلے کو, یہ بیویوں کے قافلے کو, اسیران کربلا کو بازار شام میں لے جاتے ہیں. کوئی پتھر مارتا ہے, کوئی انگارے پھینکتا ہے, کوئی مٹی ڈالتا ہے. ہر باب ازاں خدا کوئی غم نہ دے, یہاں تک کہ اس قافلے کو دربار شام کے دروازے پہ روک دیا جاتا ہے. امام سجاد معلوم کرتے ہیں کہ دربار کے سامنے کیوں روکا گیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ ابھی دربار سجایا جا رہا ہے. ابھی جناب زینب اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے, چاہتی ہے کہ بددعا کی جائے. لیکن جیسے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے سر امام حسین دیکھتی ہے, سر امام حسین سے آنسو بہ رہے ہیں. جناب زینب معلوم کرتی ہے بھیا رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں امام حسین کہتے ہیں کہ بہن زینب بد دعا نہ کرنا, تیرے نانا کا دین ختم ہو جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ذنب قضائی و تسلیم علیہ ماتم حسین.